بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 6 سبق آموز نصیحتیں سماعت فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سراپا اقدس میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، عالی جا، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں کریں کہ جب بھی میں گناہ کو کرنے لگوں تو آپ کی نصیحتیں مجھے یاد آ جائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان کو پہلی نصیحت فرمائی کہ فرمایا، کیا نوجوان، جب تیرا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے، جب تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے تو ایسا کرنا کہ گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا کہ حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین اس کی شان ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی کھاؤں گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا بندے، کتنی نادانی کی بات ہے کہ جس پروردگار کی تو روزی کھاتا ہے، جو پروردگار تجھے رزق دیتا ہے، تو اسی کی نافرمانی کرنے لگ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری نصیحت فرمایا کہ اے نوجوان، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے کہ اب میں نے گناہ کر کے ہی چھوڑنا ہے، تو پھر ایسا کرنا کہ اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جانا۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور، یہ بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، الغرض جدھر بھی جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں، میں اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا دیکھو بندے، کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ تو اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہے اور پھر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا رہے، تو اللہ عز و جل کا رزق بھی کھائے تو پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری نصیحت فرمائی کہ اے بندے، اے نوجوان، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو گناہ کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے، یعنی اس جگہ پر جا کے گناہ کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے عرض کی، حضور، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو؟ میرا رب تو میری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کے احوال سے بھی میرے باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا بندے دیکھو، کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع اور بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے ہر لحظے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جب ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں، ابھی تو میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور، میری کیا اوقات اور میری سنیں کون؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا نوجوان، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمایا کہ اے نوجوان، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو منکر نکیر کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کی، عالی جا، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟
مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوال و جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو کہہ دینا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اس نوجوان نے عرض کی، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے باز بھی نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی قبر سے نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کی ان 6 نصیحتوں نے اس پر بڑا اثر کیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان 6 نصیحتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس رب کا ہم رزق کھا رہے ہیں اس رب کی کبھی بھی نافرمانی نہ کریں، جس رب کے ہم ملک میں رہ رہے ہیں اس رب کی کبھی نافرمانی نہ کریں، جس رب نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، جس رب نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے، جس رب نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی، جس رب نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، جس رب نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، جس رب نے ہمیں سانسیں عطا کی، جس رب نے ہمیں عمر عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، جو ہماری سانسوں کا مالک ہے، جو ہماری شعر رگ کے زیادہ قریب ہے، جو ہمیں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے ہر ایک چیز کا مالک ہے، تو پھر جب وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے تو پھر ہم اپنے مالک حقیقی کی کیوں نافرمانی کرتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں ہم جھکتے؟ علامہ اقبال کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اللہ عز و جل ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔